UNI اردو سروس کی جانب سے پیش ہے آج کی ملکی اور غیر ملکی خبروں کی اہم سرخیاں۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ مالیاتی بجٹ یعنی کہ سال 2026-27 کا بجٹ سامنے آنے پر سرمایہ کاری میں سستی گھریلو بچتوں میں گراوٹ اور بڑھتی ہوئی معاشی ناہمواری جیسے سنگین مسائل سب سے بڑا چیلنج ہوں گے۔ جرمنی کے وفاقی چانسلر فریڈرک مرز پیر کے روز 2 روزہ سرکاری دورے پر احمد آباد پہنچے۔ حکام کے مطابق آج چانسلر مرز نے گلوبل ساؤتھ میں متعدد کثیر جہتی میٹنگوں میں شرکت کی۔ ہندوستان میں نامزد امریکی سفیر سرجیو گور نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو اگلی سطح تک لے جائیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان گہری اور پائیدار دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 میں حصہ لینے والے جموں و کشمیر اور لداخ کے نوجوانوں کے ایک گروپ سے آج ملاقات کی۔ یہ نوجوان کھیل کی وزارت کے زیر اہتمام میرا بھارت نیشنل یوتھ فیسٹیول وکست بھارت یوتھ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 میں شرکت کے لیے نئی دلی میں موجود ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی اور قرب و جوار میں شدید سردی کا سلسلہ جاری ہے اور کورے کے سبب آج صبح کئی ہوائی پروازیں متاثر رہیں۔ دارالحکومت میں ہوا کا معیار پیر کی صبح بھی خراب زمرے میں درج کیا گیا اور فضائی آلودگی یعنی کہ AQI 298 پر ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی دھمکی کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایران میں بگڑتی ہوئی داخلی صورتحال کے خلاف دنیا بھر میں ایرانی باشندوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ایرانی کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی اور یونانی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر فوجی حملے کے بعد خود کو اس ملک کا قائم مقام صدر بھی قرار دے دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر تازہ ترین پوسٹ میں خود کو وینزویلا کا قائم مقام صدر کا درجہ دیتے ہوئے یہ ذمہ داری اٹھانے کی تاریخ کی بجائے صرف جنوری 2026 لکھا ہے۔ جرمنی اور اسرائیل نے مشترکہ سلامتی تعاون سے متعلق ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت سائبر حملوں کو روکنے کے لیے ایک جرمن سائبر ڈوم کی تیاری بھی شامل ہے۔ یہ نظام خودکار طور پر سائبر حملوں اور ڈرون حملوں کا پتہ لگائے گا اور انہیں ناکام بنائے گا۔ ان خبروں کی مزید تفصیل پڑھنے کے لیے www.uniurdu.com پر کلک کریں اور فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر UNI اردو کے چینلز کو سبسکرائب اور فالو کریں۔